الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غمگسار جہاں، دستگیر زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، لائق صد عزت و تکریم، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد حاضہ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت ذی وقار، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق میری زبان پر جاری فرمائے، احباب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت بتایا ہے، اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت در حقیقت بندگی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اور بندگی کی جس قدر توفیق ملے وہ انسان کو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت متعین بھی نہیں ہے۔ بندہ مومن اگر چاہے تو اپنی زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزار سکتا ہے۔ تاہم پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ فضل و کرم اور بے پناہ احسان فرماتے ہوئے انہیں کچھ دن ایسے عطا فرمائے، کچھ مہینے ایسے عطا فرمائے کہ جن میں انسان اگر بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجا لاتا ہے، تو ان دنوں یا راتوں میں یا ان مہینوں میں عام دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک بھی
انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، رحمتوں کی برکھا برستی ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بندہ مومن کی نیکی کا جو صلہ ہے، اجر و ثواب ہے، اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور روٹین لائف سے ہٹ کے معمول سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس پر زیادہ سایہ فگن ہوتی ہے، اور اس پہ رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو بندہ مومن کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے بہار کا مہینہ آئے تو پوری کائنات میں ایک نکھار آ جاتا ہے، پورا گلشن مہک اٹھتا ہے، پودوں پہ نئے پھل پھول لگتے ہیں، نئی کلیاں چٹکتی ہیں، نئے شگوفے پھوٹتے ہیں، نئی شاخیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن کی طبیعت، اس کی روح، اس کا مزاج حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کے دل کے باغبان میں بھی بہار آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ بلا شک و شبہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ماہ سیام المبارک۔ تو جب یہ برکتوں والا مہینہ آئے تو اس پہ خوشی کا، مسرت کا اظہار کرنا یہ ایک فطری سی بات ہے بندہ مومن کے لیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سیام کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث نمبر 899 ہیں، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، صحابہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ رمضان آ گیا ہے۔ یعنی کتنی برکت ہوگی اس مہینے کے اندر، جس کو خود میرے آقا و مولا سیدی و سندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ قد جاءکم شہر مبارک، اور ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اتاکم شہر رمضان اتاکم سید الشہور فمرحبا بہ واہلا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، تمہارے پاس تمام مہینوں کا سردار مہینہ آ گیا ہے۔ سید الشہور کہا گیا ماہ رمضان المبارک کو، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار مہینہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اہلا و سہلا مرحبا، یعنی استقبال فرمایا خود آقا کریم علیہ السلام نے اہلا و سہلا مرحبا کے الفاظ کے ساتھ، کہ وہ جو برکتوں والا مہینہ آیا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو جی آیا نو کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اس کو۔ تو گویا ماہ رمضان المبارک کو ویلکم کرنا، اس کو مرحبا کہنا، اس کی تیاریاں کرنا، اس کی آمد پہ خوش ہونا، اس کی آمد سے بندہ مومن کے چہرے پہ بہار آ جانا،
یہ ایک فطری بات ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اب یہ مہینہ جہاں پہ اور بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے، اسی طرح بندہ مومن کے لیے جو اس کی حقیقی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی، اس کے بے پناہ مواقع لے کے آتا ہے، اور بندہ مومن کے لیے معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، معافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، چاہے وہ کوئی نیکوکار ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ سیاح کار ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ پارسا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، زاہد ہے، شب زندہ دار ہے، یا وہ کوئی گناہ گار ہے، سیاح کار ہے، کوئی بھی ہے، تخصیص نہیں فرمائی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہی، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سب کو توبہ کا حکم دے کر گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا ہے، گناہ گاروں کا بھرم رکھ لیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے گناہ گارو تم توبہ کرو، فرمایا ایھا المؤمنون وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سارے توبہ کرو۔ اگر کہا جاتا کہ اے گناہ گارو توبہ کرو تو جو بندہ توبہ کر رہا ہوتا لوگ کنکھیوں سے دیکھتے، اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے کہ اچھا اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا نا اس لیے توبہ کر رہا ہے، اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہوگی اس لیے معافیاں مانگتا پھرتا ہے، توبہ کرتا پھرتا ہے۔ اب تو وہ معاشرے میں اس کی تضحیک ہوتی، لوگوں میں رسوائی ہوتی، اس کی عزت اور بھرم مجروح ہوتا۔ کتنی کریم ہے اللہ رب العزت کی ذات اور مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ سارے توبہ کرو۔ کوئی حاجی صاحب ہے وہ بھی توبہ کر رہا ہے، علامہ صاحب ہے وہ بھی توبہ کرے، مفتی صاحب ہے وہ بھی توبہ کرے، شیخ ہیں، ولی ہیں، شب زندہ دار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ بھی توبہ کرے، گناہ گار ہیں وہ بھی توبہ کرے، تاکہ توبہ کو ایک مستقل عبادت بنا دیا، تاکہ کسی بھی بندے کی پردہ دری نہ ہو، اور جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو لوگ اس کو مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھیں، یہ کوئی بڑا گناہ گار ہوگا اس لیے توبہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے اس موقع پر بندہ مومن کے لیے جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ خطاؤں پر خطا ہے شیوا ہمارا، عطاؤں پر عطا ہے عادت تمہاری۔ ہاں تو یہ ہم خطاؤں پہ خطا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عطائیں دیکھیں کہ گناہ ہم نے کیا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمارے گناہ تو معاف کرنے اپنی رحمت کے تصدق سے ہمارے ان گناہوں کو چھپانے کا بھی کیسا اہتمام فرمایا کہ میرے کسی بندہ مومن کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو فرمایا اے ایمان والو سارے توبہ کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس توبہ کے لیے ایک بہترین ہمارے پاس ایک چانس ہے، کہہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کامل متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، تو ہمیں اس ماہ سیام میں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ دل نرم ہوتے ہیں، نیکی کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے انسان کا، یعنی کہ پورا وہ ایک سپورٹیو ماحول ہوتا ہے نا، گھر کا بھی، محلے کا بھی، مسجد کا بھی، تعلیمی اداروں کا بھی۔ دیکھیے چیزیں عام روٹین میں مشکل تب ہوتی ہیں کہ جب ہماری سراؤنڈنگ میں جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ گھر میں بچہ چاہتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے، لیکن جب صبح ساری فیملی سوئی ہوئی ہے تو وہ کیسے اٹھ کے آ کے نماز پڑھے گا؟ سپورٹ نہیں مل رہی۔ آپ آفس میں جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ نماز با جماعت پڑھیں، لیکن کام کی روٹین ایسی ہے کہ وہ وہاں پر با جماعت نماز کا اہتمام بھی نہیں ہے، اور اپنے شیڈول کے اندر نماز کو رکھا بھی نہیں جاتا کہ جب کمپنیز یا ان کے جو مینیجرز ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے اوقات کو، یا تعلیمی ادارے ہیں، اکیڈمیز ہیں، اسکول و کالجز ہیں، وہ جب اپنا نقشہ اوقات
وہ مرتب کرتے ہیں تو اس میں نماز کو نہیں پریفر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اس کو ترجیحی بنیادوں پہ نہیں کیا جاتا کہ بھئی نماز کا ٹائم بھی آنا ہے، حالانکہ کھانے کی بریک ہوتی ہے، لنچ بریک ہے، لیکن نماز بریک نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھنی ہے تو اپنے طور پہ جا کے پڑھ لے، اور اگر پڑھ آئے گا تو پھر اس کو تانے مینے دیے جائیں گے، ہاں جی نمازاں تے بڑیاں پڑھتے ہو تو اے روزی حرام کر رہے ہو، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، یہ سنایا جائے گا اس کو کہ یہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اپنی روزی حرام کر رہے ہیں، ماحول سپورٹیو نہیں ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ ماہ رمضان المبارک میں یہ ایک ماحول ہوتا ہے کہ دفاتر میں بھی نماز کی وہ بریک شروع ہو جاتی ہے، ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جی نماز پڑھیں، سحری کے وقت پوری فیملی اٹھتی ہے، گھر والے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں تو ساتھ ہی فجر کی نماز کی طرف چل پڑتے ہیں، بچے نوجوان بھی ساتھ آ جاتے ہیں، سب کو اٹھایا جاتا ہے، تعلیمی اداروں میں بریک دے دی جاتی ہے، جی نماز کا ٹائم ہے جی آپ نماز پڑھ لیں۔ تو ہمارا جو معاشرہ انوائرمنٹ ہے دائیں بائیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کامل طور پہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ماہ سیام جو ہے یہ ایک بہترین ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اس میں سچے دل سے توبہ کریں، اپنے نماز کی روٹین کو درست کریں، اپنی تلاوت کی روٹین کو درست کریں، اور اپنے سابقہ سال بھر کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث پاک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، سبحان اللہ، تم جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو کہ تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو اور کون سا مہینہ تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ یعنی اظہار تعجب تھا نا کہ یہ کتنی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، آپ جس کا استقبال کر رہے ہیں، جس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور وہ مہینہ آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ولکن شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی وحی اتری ہے یا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ حضور آپ نے فرمایا نا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کوئی وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے کوئی، یا کوئی دشمن ہماری طرف آ رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، رمضان کی آمد ہے اور اس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنی برکت والا مہینہ، کتنی برکتیں لے کے آ رہا ہے، پہلی رات میں ہی سب کی مغفرت ہو گئی۔ اب اگلا پورا مہینہ وہ کیا ہوگا، وہ تو آپ کا وہ بونس چلے گا نا، جب پہلی رات ہی مغفرت ہو گئی ہے۔ نماز کے بارے میں جیسے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے نا، وضو وہ ہاتھ دھوتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں وضو جب کرتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اس کے ناخنوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا اس کی آنکھوں کے پلکوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں یہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ وہ نماز کی طرف اس حال میں جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ نماز تو اس کے لیے بلندی یہ درجات ثابت ہوگی، اب اس کی نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی گناہ معاف ہو گئے، جب وضو کیا گناہ سارے جھڑ گئے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جب سچے دل سے توبہ کرے گا ان سے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کی پہلی رات سارے گناہ گاروں کی مغفرت کر دی گئی۔ اب پہلا روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، تراویح پڑھی، نماز ادا کی، تلاوت کلام مجید کی، تو ایک ایک نیکی جو ہے وہ کتنے گنا 70 گنا بڑھ گئی، 700 گنا تک اس کا، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی دگنا ثواب عطا فرمائے۔ تو فرض جو ہے وہ نفل جو ہے وہ فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے، ایک فرض کا 70 فرائض کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں گویا کہ اب ہم ایک فرض اگر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فجر کی اگر 2 رکھتے ہیں اس میں 140 فرائض کا ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، 140 فرائض کا ثواب۔ تو اسی طرح پھر
280 فرائض کا ثواب ظہر کے وقت ملے گا، پھر 280 فرائض کا عصر کے وقت ملے گا، پھر اسی طرح جو ہے وہ 210 جو ہے فرائض کا ثواب مغرب میں ملے گا، پھر اسی طرح عشاء میں جو ہے وہ 280 فرائض کا ثواب ملے گا۔ تو اتنا زیادہ ثواب جو ہے وہ صرف ایک دن میں ہے فرائض کی ادائیگی میں، اور جو نفل ادا کریں گے وہ فرضوں کے برابر ہوں گے، ان کا ثواب الگ سے ہوگا۔ تو یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک طویل حدیث پاک ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کرو، 2 چیزوں سے تم اللہ کو راضی کر لو گے اور 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ 4 کام حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک میں زیادہ کرنے ہیں، کثرت سے کرنے ہیں، ان میں سے 2 کام جو ہیں ان سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 چیزوں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی، ان کی تمہیں ضرورت رہے گی، حاجت رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، جن 2 امور کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، ان میں سے ایک کلمہ شہادت ہے اور دوسری چیز استغفار ہے۔ کلمہ شہادت یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے۔ فرمایا یہ کثرت سے پڑھو، اور دوسرا کیا کام کرو کہ استغفار کثرت سے کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار کرنا، توحید و رسالت کی گواہی دینا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 کام کر لو تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا 2 کام وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جن 2 امور سے تمہیں بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، اور جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 4 کام رمضان المبارک میں کثرت سے کیا جائے۔ اور پھر جو ہے رمضان المبارک کے ساتھ، اس کی آمد کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنانا۔ اقبال نے فرمایا نا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ اے مسلمان قرآن کے ساتھ گر خواہی مسلمہ زیستن نیز ممکن بجز قرآن زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ایک پکا سچا کامل مومن مسلمان بن جائے، قرآن مجید کا دامن پکڑے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو ایک سچا پکا مومن بن جائے تو قرآن مجید کا دامن مضبوطی سے تھام۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ جو ہے، یہ ہمارے لیے ایک موقع پیدا کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن مجید کو فقط کتاب ثواب سمجھا ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو فقط یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف فوتگی پہ پڑھا جاتا ہے۔ کسی کے کلوں کا ختم ہے تو سورہ یاسین پڑھ لو، کسی کو کوئی 40واں ہے، کوئی سالانہ ختم ہے، برسی ہے، اینیورسری ہے، تو آپ اس پہ کوئی ختم شریف دلا لیں گے، تو اٹس اینف، یہ کافی ہے۔ یا پھر آپ اپنے رزق میں برکت کے لیے سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ یاسین سے وہ پڑھ لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام برکتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے۔ لیکن بندہ مومن، قرآن مجید تو ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تیری طرف، کوئی بھی میسج ریڈ کیے بغیر، اس کو سنے بغیر آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟
میسج بھیجنے والے کے پیغام کو کس طرح آپ انڈرسٹوڈ کریں گے اور اس کو فالو کیسے کریں گے؟ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں، جب اس کو سمجھیں گے نہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن ہمارا ضابطۂ حیات ہے، قرآن ہمارا قانون ہے۔ وہ ضابطۂ حیات کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ قانون آپ سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ تو یہ روایتی انداز جو ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں قرآن مجید کی تفہیم کی طرف آنا ہوگا۔ ایسا تعلق، اور وہ جس وقتی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس ٹھیک ہے رمضان کے سالانہ تعلق ہے، رمضان آ گیا تو قرآن کھول لیا۔ میں نے الحمدللہ اس رمضان میں 2 قرآن ختم کیے ہیں، آپ 200 قرآن بھی ختم کر لیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں اور 10 پہ 70 نیکیاں وہ تو ملیں گی، اس کا تو انکار ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ وہ 200 دفعہ پڑھنا آپ کی زندگی میں انقلاب کیا لے کے آیا ہے؟ کیا چینجنگ آئی ہے؟ طرز تکلم میں کیا چینجنگ آئی ہے؟ آپ کے کاروبار میں کیا چینجنگ آئی ہے؟ آپ کے لین دین میں کیا چینجنگ آئی ہے؟ آپ کے ریلیشن افیئر جو ہیں ان کے میں کیا چینجنگ آئی ہے؟ آپ اپنی روح اور دل کے اندر کیا انقلاب محسوس کرتے ہیں؟ قرآن کے نظام کو اپنے اوپر کتنا امپلیمنٹ کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر کتنا اس کی برکتیں اور ماحول وہ سما پیدا ہوا ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ قرآن پڑھا، مسجد میں بند کرا، الماری میں رکھا، وہ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا، وہ ادھر کا ادھر ہی ہے۔ مسجد کے دروازے سے گئے، وہ قرآن بھی گیا، اس کا پیغام بھی گیا، وہ ادھر مسجد کی الماری میں سونا لگتا ہے پڑا ہوا۔ اس لیے قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قاف کی آیت نمبر 37 کے اندر فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس قرآن میں اس کے لیے ضرور نصیحت ہے جو صاحب دل ہو، یہ جو متوجہ ہو کر کان لگائے۔ یعنی قرآن مجید اس بندے کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو بندہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے، ڈیپلی اس میں تدبر کرتا ہے اور کان کھول کے قرآن مجید کی نصیحتوں کو سنتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نصیحت ہے، یہ دلوں میں انقلاب برپا کرتا ہے، یہ زندگی کو میں چینج لے کے آتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ توجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھے اور اس کی زندگی میں انقلاب نہ ہو، امپاسبل۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ قرآن مجید میں غور و فکر کرے اور اس کا لائف سٹائل چینج نہ ہو۔ نہیں یار، ہم تو بڑے دیکھیں نا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ایک اچھے ماحول میں ہیں، عرب کا وہ بگڑا ہوا معاشرہ جو اتنا اخلاقی طور پہ اتنا گر چکا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ وہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا شروع ہوا اور 100 سال تک لڑائیاں چلی گئیں، جن کے اندر اتنی برداشت نہیں تھی، جو اتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے، جو انسانیت کے لیول سے بھی نیچے گر چکے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ پاک نے فرمایا وہ اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اور اسے یہ بتایا جاتا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، یعنی اس کے چہرے کی رونق، وہ اتنا غصے میں آ جاتا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا غصے سے، اور وہ غصے سے بھر جاتا کہ یہ بیٹی میرے گھر کیوں پیدا ہوئی ہے، اب میں بیٹی کا باپ کہلاؤں گا، اب میں داماد بن جائے گا میرا کوئی، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اٹھتا، اپنی بیٹی کو لیتا اور اس ننھی سی جان کو زندہ درگور کر کے اپنی بہادری اور شجاعت اور دلیری کا لوہا منواتا اور پھر سر اونچا کر کے چلتا، جی میں بڑا وقار والا ہوں۔ بتائیے اس سے بھی کوئی ذلت ہوگی انسانیت کی؟ قرآن مجید برہان رشید نے ان لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں میں جو اتنے گرے ہوئے لوگ تھے، ان لوگوں کو وہ فرش زمین سے اٹھا کے عرش بری تک پہنچا دیا قرآن مجید برہان رشید کی ان تعلیمات نے۔
انہوں نے اقوام عالم کو لیڈ کیا قرآن مجید کو پڑھ کے۔ وہ لوگ جن کو بدو اور صحرائی کہا جاتا تھا، اس وقت کی جو اقوام عالم تھیں، دنیا کی جو طاقتیں اور سپر پاور جو تھیں، وہ ان لوگوں کو سمجھتی تھیں کہ یہ تو بیچارے صحراؤں اور پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی قسم کے لوگ ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ کھانے کو نہیں ملتی پیٹ بھر کے، ان کو تو 2 اور 2 4 روٹیاں دے دو، ان کے لیے یہ کافی ہے، اور کسی چیز کی ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اقوام عالم ان کو یہ، اور پھر انہوں نے ان دنیا کی ان طاقتوں کو جا کے ان کے دروازوں پہ دستک دی جا کے، اور انہوں نے یہی انہوں نے سمجھا کہ یہ کئی صحابہ کرام نے جب جہاد کیا اور آگے سے ان کو جواب آیا کہ اگر آپ کا مسئلہ کو دولت ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو پیسے ویسے دے دیتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اب ہماری زندگیوں میں قرآن اور صاحب قرآن تشریف لا چکے ہیں، ہم تو اب ایک انقلاب لے کے تمہارے دروازے پہ آئے ہیں، وہ انقلاب جو انسانیت کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہے۔ تو جب ان لوگوں کی زندگیوں میں قرآن مجید برہان رشید ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے تو میری اور آپ کی زندگی میں کیوں نہیں کر سکتا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اور میں نے قرآن مجید کو رسماً پڑھا اور رسماً سمجھا بھی نہیں، اور رسماً الماری کے اندر سجا دیا۔ اس سے بڑھ کے قرآن مجید برہان رشید کی انسلٹ اور بے عزتی اور کیا ہوگی کہ ہماری شادیوں پہ سارے کام قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف کر کے، ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کرنے کے بعد جب بیٹی کو رخصت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ قرآن مجید اس کے سر پہ لے کے آ جاتے ہیں، یہ جی قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی ہے۔ اتنا بھونڈا مذاق کسی امت نے شاید اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کیا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ کون سا قرآن اور کون سا سایہ، کون سی برکتیں؟ جب 25 فوٹوگراف سامنے کھڑے ہو کے اس کی تصویریں بناتے ہیں، اس وقت قرآن کہاں ہوتا ہے؟ اور وہ غیرت مند دلہا کہاں ہوتا ہے جس نے اپنی دلہن ابھی دیکھی نہیں ہے، اور 25 غیر محرم اس کے مختلف اینگل سے تصویریں لے کے تو اس کو کیمروں میں لے کے جا رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، باتیں کڑوی ہیں لیکن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں۔ اقبال کہتا ہے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کرتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ حق بات تو کرنی چاہیے نا۔ مشکل ہے کہ ایک بندے حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دما وند۔ اقبال کہتا ہے مٹی کا ڈھیر لگاؤ، اب تم مجھے کہو کہ یہ اس کو سونا بولو، میں تو نہیں بولوں گا بھائی، مجھے پھانسی لگا دو۔ مٹی کو سونا کیسے بولوں؟ ایک بندہ جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، بینائی دی ہے، عقل فہم سوجھ بوجھ عطا کی ہے، وہ مٹی کے ڈھیر کو سونا کیسے بولے گا؟ نہیں بول سکتا۔ غلط کو صحیح کیسے بولے گا؟ نہیں بول سکتا۔ غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ قرآن مجید سے رسمی تعلق کے بجائے حقیقی تعلق ہمیں اس ماہ رمضان میں قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری لمحات میں یہ تو استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی، 8 مارچ یہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں بھی خواتین ڈے کے حوالے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ 2018 سے عالمی خواتین کا دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور 2018 سے پاکستان میں بھی وہ شروع ہے۔ خواتین کے حقوق میں نے ابھی ایک سرسری سا ذکر کیا ہے۔ خواتین کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ کوئی مذہب نہ ان کو دے سکتا ہے نہ اس نے دیے ہیں۔ یہ ایک واقعہ پچھلے دنوں اچھرا میں ہوا، اب اس کی ساری تصویر کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ پری پلان
سازش اور اس عورت مارچ، وہ موم بتی مافیا جو ہے ان کا ایک تیار کردہ وہ ایجنڈا تھا کہ جس کو اب کیش کروایا جا رہا ہے دنیا میں۔ غزہ میں ہزاروں مسلمان عورتیں اجڑ گئیں، ان کا کوئی دکھ نہیں ہے کسی کو۔ یہاں پہ ہماری ہزاروں خواتین کی عزتیں پامال ہوتی ہیں روز دائیں بائیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہراسمنٹ کے کیس آتے ہیں، بیچاری وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، ابھی جن خواتین کو جیلوں میں پکڑ کے ڈالا ہوا ہے وہ دھکے کھا رہی ہیں، وہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں، سید زادیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے۔ کیا وہ عورتیں نہیں؟ وہ ایک عورت، وہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو ایک پری پلان ڈرامہ بنا کے پھر اس کو کیش کیا جا رہا ہے، اور اب اس ایک خاتون کی تصویر بنا کے میڈیا پہ اور پیچھے ٹوپی داڑھی والے لوگ بنا کے تو وہ عورت آ گیا ہے پیچھے ان کو لگا کے، تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ علماء یا مذہبی لوگ جو ہیں یہ خواتین کے خلاف ہیں۔ اور اب وہی موم بتی مافیا اور وہی وہ جو ASP صاحبہ ہیں جو بھی ہیں، اب وہ ان کے ساتھ مل کے وہ مارچ کیا جا رہا ہے، اور اس میں حلوہ والے وہ پوسٹر اٹھائے ہوئے ہیں اور اسلام مخالف، میرا جسم میری مرضی، اور یہ فلاں 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 فلاں، اس طرح کا یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے، مختلف قسم کی میمز بنائی جا رہی ہیں، کارٹونز بنائے جا رہے ہیں۔ اور امریکہ کو درد ہو گیا ہے، امریکہ سے انٹرویو لیے جا رہے ہیں، وہ شہر بانو نقوی صاحبہ کے امریکہ انٹرویو کر رہا ہے، اور اس کو وہ اچھرا والے واقعہ کی خبر ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے جی، اس نے ایسا لباس پہنا تھا تو چند لوگ پیچھے لگ گئے۔ غزہ میں جو تباہی ہو گئی ہے اس منافق امریکہ کو نظر نہیں آتی ہے۔ اور ہماری آپ کو بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ جنہیں لایا گلی میں عہدے نالی چلی، اس روش سے نکلیں، اپنی آنکھیں کھولیں، اب اللہ سے بصارت مانگا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ چلتی ہواؤں کے ساتھ رخ بدلنے کے بجائے چیزوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا کریں، اور مومنانہ بصارت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا کریں کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کے پس منظر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم نے یہ آپ وہ فلیکس دیکھ رہے ہیں، فہم دین کورس، رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم نے فہم دین کورس کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی جامع مسجد میں بعد نماز عصر رمضان المبارک 1 رمضان سے لے کر 27 رمضان المبارک تک انشاءاللہ ہر روز بعد نماز عصر یہ ہماری آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی، جس میں ہم مختلف اپنے دین کی بنیادی باتیں، کوئی میں یہ نہیں کہتا میں اس میں آپ کو بڑا عالم بنا دوں گا، کم از کم پاکی پلیتی کے مسائل، ان نوجوانوں کے لیے غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز میں سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، نماز میں امام صاحب نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، آپ تیسری میں آ کے شامل ہوئے ہیں، اب باقی 2 رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں، سفر کی نماز کیسے پڑھنی ہے، قصر نماز کیسے پڑھنی ہے، قضا نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن مجید کا تلفظ کیسے آپ درست کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور اسی طرح دیگر جو ہمارے معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں جن کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری اور ہر بالغ مسلمان پہ فرض ہے، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کورس میں شرکت کریں، اور جو بچے نوجوان، یہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے ہے، اور جو لوگ اس میں شرکت کریں گے ریگولر اٹینڈنس بھی ہوگی انشاءاللہ 29 رمضان کو، ہوپ فلی کہ ہمارا تکمیل قرآن مجید ہوگی، تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوگا اس مسجد میں، تو ہم انشاءاللہ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی اس میں ان لوگوں کو دیں گے، اعزازی سند اور سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دیا جائے گا جو اس فہم دین کورس میں شرکت کریں گے۔ تراویح انشاءاللہ بشرط زندگی میں خود پڑھاؤں گا، 19واں قرآن پاک اس سال انشاءاللہ سنانے کی سعادت حاصل ہوگی رمضان المبارک میں۔ تو خلاصہ تراویح جو ہے وہ بھی ہر سال ہماری روٹین ہے، تراویح سے 5-7 منٹ پہلے وہ بھی بیان ہوگا۔ فجر کے بعد ہمارا درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، پورے سال کی روٹین ہے، 4تھے سپارے پہ ہم چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ روٹین کے ساتھ ترجمہ اور تشریح مختصر وہ چلتی رہے گی فجر کے بعد کا سلسلہ۔ ایک میری اور پروجیکٹ شروع کرنے کی کوشش ہے، اگر آپ احباب نوازیوں کا تعاون ہوا تو، کہ جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی اور ہم مسجد میں آنا شروع ہوتے ہیں تو اس اذان سے جماعت کے درمیان کو 15-20 منٹ ٹائم ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو شروع سے اینڈ تک سبکن ہم مین چیزیں ہم پڑھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے لے کر
حضور علیہ السلام کے وصال مبارک تک 63 سالہ زندگی، کم از کم ان 27 دنوں میں چیدہ نظر بھی اگر ہماری پڑ جائے تو ہم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں سیکھ سکتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کو پریکٹیکلی لائف کیسی تھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے شروع کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ المبین۔